امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج پھر ہم اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کا ریویو لے کر آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے شاہ نواز نکاح پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کی بیگم اس کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ شاہ نواز تم کہاں جا رہے ہو، کسی ایونٹ پر جا رہے ہو؟ تو یہاں پر شاہ نواز کہتا ہاں میں ایونٹ پر جا رہا ہوں۔ تو اس پر شاہ نواز کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ کل آپ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور اس سے نکاح وغیرہ کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید آج آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ وہ ہاں میرے دوست کا نکاح ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ شاہ نواز یہاں پر اپنی بیگم کو جھوٹ بولتا ہے لیکن اصل میں وہ اپنے نکاح پر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ شاہ نواز کا اب نکاح ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اب وہ شاہ نواز دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے اور اس منظر کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اس کی دوسری بیگم ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میک اپ وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت سجا جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ فل تیاری کر رہی ہوتی ہے نکاح کے لیے۔ تو وہ اپنے منہ پر میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہے اور اس کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، تم واقعی بیٹی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ کا بہت شکریہ، جیسا کہ آپ پیاری ہیں اسی طرح ہی میں بھی پیاری ہوں۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میری تو ابھی تک کوئی بھی تیاریاں نہیں ہوئیں، ہمیں اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کچھ دن رک جاتے، میں کچھ تیاریاں کر لیتی اور اپنی بیٹی کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کرتی اور بہت سارا دہیج بھی دیتی اور بہت سارا سامان دیتی جس سے میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہوتی۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ میرے لیے کوئی بھی تکلیف دہ نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور وہ بھی شاہ نواز کے ساتھ، کوئی نہیں مجھے دہیج وغیرہ کی کوئی نہیں ضرورت ہے، جیسے کہ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا پھر بھی بیٹیوں کو سامان دینا اور اپنی تمام خوشیاں پوری کرنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے اور آپ بھی خوش ہوتے، لیکن یہ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر آپ کے بابا کچھ دن اور رک جاتے، 4-5 دن کے لیے رک جاتے تو ہم نے بہت زیادہ تیاریاں کر لینی تھی، لیکن آپ کے بابا کو اتنی پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اتنی جلدی نکاح کو ترجیح دی اور نکاح رکھ دیا۔ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہے نہیں والدہ اس پر بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس طرح میں نے ہی بابا کو کہا تھا۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم نے کہا تھا اپنے بابا کو کہ آج ہی نکاح فکس کرو اور آج ہی نکاح ہونا چاہیے؟ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہاں والدہ میں نے ہی کہا تھا، اس میں بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں رافع اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا آج میں نے تمہارے لیے ایک خاص چیز بنائی ہے جو تمہیں بالکل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر رافع پوچھتا ہے والدہ ایسی کیا چیز بنا دی ہے جو مجھے اتنی زیادہ پسند ہے؟ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا
آج میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلاؤ بنایا ہے جو تمہیں بالکل بہت پسند ہے، اور یہ تمہیں بہت ہی پسند آئے گا۔ جس طرح تم بچپن میں کھاتے تھے اسی طرح کا میں نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے ٹھیک ہے والدہ، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس جیسا ہے کہ نہیں۔ پھر رافع اپنی پلیٹ میں پلاؤ کو ڈالتا ہے اور پھر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو رافع کا جو ہے بہت ہی اچھا ریئیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے واہ واہ والدہ، آپ نے ایسا ہی پلاؤ بنایا ہے جیسا میں بچپن میں کھاتا تھا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں کہیں سے بھی کھا کر آ جاؤں لیکن آپ جیسے پلاؤ کا کہیں مزہ نہیں ہے۔ والدہ آپ اس طرح سے اسے کیسے مینٹین رکھ سکتی ہیں اس کے ذائقے کو؟ اس طرح کا آج تک میں نے کہیں سے بھی پلاؤ نہیں کھایا، اور یہ بہت ہی مزیدار ہے۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا بس یہی تو کمال ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی کمال کا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ میں نے کہا میرا بیٹا پیٹ بھر کر کھائے۔ اسی دوران وہاں پر عروج آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ماں بیٹا کتنے خوش اور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سکون خراب کر کے اپنے آپ کو دیکھو کتنا خوش محسوس کر رہے ہیں اور مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے کہ عروج یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم کس طرح بول رہی ہو؟ تو یہاں پر جو عروج کہتی ہاں میں کس طرح بول رہی ہوں، تمہاری والدہ سے پوچھو، وہ کل میرے گھر گئی تھی اور جا کر وہاں پر شکایت لگا کر آئی ہے، اور یہ اس سے پوچھ لو اپنی والدہ سے۔ تو رافع کہتا ہے کہ تم کس طرح بول رہی ہو، کیا تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو عروج ہے وہ کہتی ہاں ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس لیے میں اس طرح بول رہی ہوں، تمہاری والدہ گئی ہے میرے گھر اور وہاں پر جا کر میرے بارے شکایت کر کر آئی ہے۔ تو یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تو ویسے ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی شکایت نہیں لگائی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے۔ تو یہاں پر عروج کہتی پھر وہ کیسے پتہ چلا انہیں؟ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج پھر ہم اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کا ریویو لے کر آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے شاہنواز نکاح پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کی بیگم اس کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ شاہنواز تم کہاں جا رہے ہو، کسی ایونٹ پر جا رہے ہو؟ تو یہاں پر شاہنواز کہتا ہاں میں ایونٹ پر جا رہا ہوں۔ تو اس پر شاہنواز کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ کل آپ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور اس سے نکاح وغیرہ کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید آج آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ تو شاہنواز کہتا ہے کہ وہ ہاں ہاں میرے دوست کا نکاح ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ شاہنواز یہاں پر اپنی بیگم کو جھوٹ بولتا ہے لیکن اصل میں وہ اپنے نکاح پر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ شاہنواز کا اب نکاح ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اب وہ شاہنواز دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے، اور اس منظر کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اس کی دوسری بیگم ہوتی ہے یعنی کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میک اپ وغیرہ کر رہی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت سجا جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ فل تیاری کر رہی ہوتی ہے نکاح کے لیے۔ تو وہ اپنے منہ پر میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہے، اور اس کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے
ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، تم واقعی بیٹی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ کا بہت شکریہ، جیسا کہ آپ پیاری ہیں اسی طرح ہی میں بھی پیاری ہوں۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میری تو ابھی تک کوئی بھی تیاریاں نہیں ہوئیں، ہمیں اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کچھ دن رک جاتے، میں کچھ تیاریاں کر لیتی اور اپنی بیٹے کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کرتی اور بہت سارا دہیج بھی دیتی اور بہت سارا سامان دیتی، جس سے میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہوتی۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ میرے لیے کوئی بھی تکلیف دہ نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور وہ بھی شاہ نواز کے ساتھ، کوئی نہیں مجھے دہیج وغیرہ کی کوئی نہیں ضرورت ہے، جیسے کہ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، پھر بھی بیٹیوں کو سامان دینا اور اپنی تمام خوشیاں پوری کرنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے اور آپ بھی خوش ہوتے، لیکن یہ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر آپ کے بابا کچھ دن اور رک جاتے، 4-5 دن کے لیے رک جاتے تو ہم نے بہت زیادہ تیاریاں کر لینی تھی، لیکن آپ کے بابا کو اتنی پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اتنی جلدی نکاح کو ترجیح دی اور نکاح رکھ دیا۔ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں والدہ، اس پر بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس طرح میں نے ہی بابا کو کہا تھا۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم نے کہا تھا اپنے بابا کو کہ آج ہی نکاح فکس کرو اور آج ہی نکاح ہونا چاہیے؟ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہاں والدہ میں نے ہی کہا تھا، اس میں بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں رافع اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے، جو دونوں دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا آج میں نے تمہارے لیے ایک خاص چیز بنائی ہے جو تمہیں بالکل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر رافع پوچھتا ہے والدہ ایسی کیا چیز بنا دی ہے جو مجھے اتنی زیادہ پسند ہے؟ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آج میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلاؤ بنایا ہے جو تمہیں بالکل بہت پسند ہے، اور یہ تمہیں بہت ہی پسند آئے گا، جس طرح تم بچپن میں کھاتے تھے اسی طرح کا میں نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے ٹھیک ہے والدہ، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس جیسا ہے کہ نہیں۔ پھر رافع اپنی پلیٹ میں پلاؤ کو ڈالتا ہے اور پھر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب کھاتا ہے تو رافع کا جو ہے بہت ہی اچھا ریئیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے واہ واہ والدہ آپ نے ایسا ہی پلاؤ بنایا ہے جیسا میں بچپن میں کھاتا تھا، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں کہیں سے بھی کھا کر آ جاؤں لیکن آپ جیسے پلاؤ کا کہیں مزہ نہیں ہے۔ والدہ آپ اس طرح سے اسے کیسے مینٹین رکھ سکتی ہیں اس کے ذائقے کو؟ اس طرح کا آج تک میں نے کہیں سے بھی پلاؤ نہیں کھایا اور یہ بہت ہی مزیدار ہے۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا بس یہی تو کمال ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی کمال کا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ میں نے کہا میرا بیٹا پیٹ بھر کر کھائے۔ اسی دوران وہاں پر عروج آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ماں بیٹا کتنے خوش اور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سکون خراب کر کے اپنے آپ کو دیکھو کتنا خوش محسوس کر رہے ہیں اور مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے کہ عروج یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم کس طرح بول رہی ہو؟ تو یہاں پر جو عروج کہتی ہاں میں کس طرح بول رہی ہوں، تمہاری والدہ سے پوچھو، وہ کل میرے گھر گئی تھی اور جا کر وہاں پر شکایت لگا کر آئی ہے، اور یہ اس سے پوچھ لو اپنی والدہ سے۔ تو رافع کہتا ہے کہ تم کس طرح بول رہی ہو، کیا تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو یہاں پر
جو عروج ہے وہ کہتی ہاں ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں اس طرح بول رہی ہوں۔ تمہاری والدہ گئی ہے میرے گھر اور وہاں پر جا کر میرے بارے شکایت کر کر آئی ہے۔ تو یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تو ویسے ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی شکایت نہیں لگائی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے۔ تو یہاں پر عروج کہتی پھر وہ کیسے پتہ چلا انہیں۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اقتدار ڈرامہ دیکھنے اور اقتدار ڈرامے کو چاہنے والے تمام کے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج پھر ہم اقتدار ڈرامے کی نئی ایپیسوڈ کا ریویو لے کر آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ایپیسوڈ کا ریویو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی۔ تو یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے شاہ نواز نکاح پر جانے کے لیے بالکل تیار ہو رہا ہوتا ہے اور وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کی بیگم اس کے پاس آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ شاہ نواز تم کہاں جا رہے ہو، کسی ایونٹ پر جا رہے ہو؟ تو یہاں پر شاہ نواز کہتا ہاں میں ایونٹ پر جا رہا ہوں۔ تو اس پر شاہ نواز کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ کل آپ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور اس سے نکاح وغیرہ کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ شاید آج آپ جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لیتے چلیں۔ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ وہ ہاں ہاں میرے دوست کا نکاح ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ شاہ نواز یہاں پر اپنی بیگم کو جھوٹ بولتا ہے لیکن اصل میں وہ اپنے نکاح پر ہی جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ شاہ نواز کا اب نکاح ہونے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اب وہ شاہ نواز دوسری شادی کرنے والا ہوتا ہے اور اس منظر کو دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اس کی دوسری بیگم ہوتی ہے یعنی کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میک اپ وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت سجا جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ فل تیاری کر رہی ہوتی ہے نکاح کے لیے۔ تو وہ اپنے منہ پر میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہے اور اس کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، تم واقعی بیٹی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ کا بہت شکریہ، جیسا کہ آپ پیاری ہیں اسی طرح ہی میں بھی پیاری ہوں۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میری تو ابھی تک کوئی بھی تیاریاں نہیں ہوئیں، ہمیں اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کچھ دن رک جاتے، میں کچھ تیاریاں کر لیتی اور اپنی بیٹی کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کرتی اور بہت سارا دہیج بھی دیتی اور بہت سارا سامان دیتی جس سے میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہوتی۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ میرے لیے کوئی بھی تکلیف دہ نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور وہ بھی شاہ نواز کے ساتھ، کوئی نہیں مجھے دہیج وغیرہ کی کوئی نہیں ضرورت ہے، جیسے کہ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا پھر بھی بیٹیوں کو سامان دینا اور اپنی تمام خوشیاں پوری کرنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے اور آپ بھی خوش ہوتے، لیکن یہ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر آپ کے بابا کچھ دن اور رک جاتے، 4-5 دن کے لیے رک جاتے تو ہم نے بہت زیادہ تیاریاں کر لینی تھی، لیکن آپ کے بابا کو اتنی پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اتنی جلدی نکاح کو ترجیح دی اور نکاح رکھ دیا۔ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں والدہ اس پر بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس طرح میں نے ہی بابا کو کہا تھا۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم نے کہا تھا اپنے بابا کو کہ آج ہی نکاح فکس کرو اور آج ہی نکاح ہونا چاہیے؟ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہاں والدہ میں نے ہی کہا تھا، اس میں بابا کی
कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ हमें राफ़े और उसकी वालदा को दिखाया जाता है, जो दोनों दस्तरख़्वान के ऊपर बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर राफ़े की वालदा कहती है, बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए एक ख़ास चीज़ बनाई है जो तुम्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर राफ़े पूछता है, वालदा ऐसी क्या चीज़ बना दी है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर उसकी वालदा कहती है, बेटा आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों के साथ पुलाव बनाया है जो तुम्हें बिल्कुल बहुत पसंद है और ये तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। जिस तरह तुम बचपन में खाते थे उसी तरह का मैंने बनाया है। तो यहाँ पर राफ़े कहता है, ठीक है वालदा, पता चल जाता है कि ये उस जैसा है कि नहीं। फिर राफ़े अपनी प्लेट में पुलाव को डालता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है और जब खाता है तो राफ़े का जो है बहुत ही अच्छा रिएक्ट होता है और वह अपनी वालदा से कहता है, वाह वाह वालदा, आपने ऐसा ही पुलाव बनाया है जैसा मैं बचपन में खाता था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहीं से भी खाकर आ जाऊं लेकिन आप जैसे पुलाव का कहीं मज़ा नहीं है। वालदा आप इस तरह से इसे कैसे मेंटेन रख सकती हैं इसके जायके को। इस तरह का आज तक मैंने कहीं से भी पुलाव नहीं खाया और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर उसकी वालदा कहती है, बेटा बस यही तो कमाल है, ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल का बनाया है अपने हाथों से, ताकि मैंने कहा मेरा बेटा पेट भर कर खाए। इसी दौरान वहाँ पर अरूज आ जाती है और कहती है कि देखो माँ बेटा कितने खुश और बैठे हुए हैं, मेरे सुकून ख़राब करके अपने आप को देखो कितना खुश महसूस कर रहे हैं और मज़े से खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर राफ़े कहता है कि अरूज ये तुम क्या कह रही हो, तुम किस तरह बोल रही हो। तो यहाँ पर जो अरूज कहती, हाँ मैं किस तरह बोल रही हूँ, तुम्हारी वालदा से पूछो, वो कल मेरे घर गई थी और जाकर वहाँ पर शिकायत लगा कर आई है और ये इससे पूछ लो अपनी वालदा से। तो राफ़े कहता है कि तुम किस तरह बोल रही हो, क्या तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो अरूज है वो कहती, हाँ हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इसलिए मैं इस तरह बोल रही हूँ। तुम्हारी वालदा गई है मेरे घर और वहाँ पर जाकर मेरे बारे शिकायत कर कर आई है। तो यहाँ पर राफ़े की वालदा कहती है, बेटा मैं तो वैसे उनके पास मिलने के लिए गई थी लेकिन मैंने कोई भी शिकायत नहीं लगाई और ना ही ऐसी कोई बात की है। तो यहाँ पर अरूज कहती, फिर वो कैसे पता चला उन्हें। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इक़्तिदार ड्रामा देखने और इक़्तिदार ड्रामे को चाहने वाले तमाम के तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर हम इक़्तिदार ड्रामे की नई एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एपिसोड का रिव्यू बहुत ही पसंद आएगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाहनवाज़ निकाह पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा होता है और वो शीशे के सामने खड़ा होता है और अच्छे कपड़े पहन कर खुशबू वगैरह लगा रहा होता है कि इसी दौरान उसकी बेगम उसके पास आ जाती है और आकर कहती है कि शाहनवाज़ तुम कहाँ जा रहे हो, किसी इवेंट पर जा रहे हो। तो यहाँ पर शाहनवाज़ कहता, हाँ मैं इवेंट पर जा रहा हूँ। तो इस पर शाहनवाज़ कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहती है कि मुझे इस तरह पता चला कि कल आप किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे और उससे निकाह वगैरह की बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि शायद आज आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ लेते चलें। तो शाहनवाज़ कहता है कि वो हाँ हाँ मेरे दोस्त का निकाह है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। शाहनवाज़ यहाँ पर अपनी बेगम को झूठ बोलता है लेकिन असल में वो अपने निकाह पर ही जा रहा होता है। दूसरी तरफ उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ शाहनवाज़ का अब निकाह होने वाला होता है, यानी कि अब वो शाहनवाज़ दूसरी शादी करने वाला होता है और उस मंज़र को दिखाया जाता है।
یہاں پر جو اس کی دوسری بیگم ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر تیار ہو رہی ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور میک اپ وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بہت سجا جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ فل تیاری کر رہی ہوتی ہے نکاح کے لیے۔ تو وہ اپنے منہ پر میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں پر اس کی والدہ آ جاتی ہے اور اس کی والدہ آتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے، تم واقعی بیٹی بہت خوبصورت اور بہت پیاری ہو۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ کا بہت شکریہ، جیسا کہ آپ پیاری ہیں اسی طرح ہی میں بھی پیاری ہوں۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میری تو ابھی تک کوئی بھی تیاریاں نہیں ہوئیں، ہمیں اتنی جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کچھ دن رک جاتے، میں کچھ تیاریاں کر لیتی اور اپنی بیٹی کا نکاح بہت ہی دھوم دھام سے کرتی اور بہت سارا دہیج بھی دیتی اور بہت سارا سامان دیتی، جس سے میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہوتی۔ تو اس کی بیٹی کہتی ہے والدہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ میرے لیے کوئی بھی تکلیف دہ نہیں ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور وہ بھی شاہ نواز کے ساتھ، کوئی نہیں مجھے دہیج وغیرہ کی کوئی نہیں ضرورت ہے، جیسے کہ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اس پر اس کی والدہ کہتی ہے نہیں بیٹا، پھر بھی بیٹیوں کو سامان دینا اور اپنی تمام خوشیاں پوری کرنا بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے اور آپ بھی خوش ہوتے، لیکن یہ اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ اگر آپ کے بابا کچھ دن اور رک جاتے، 4-5 دن کے لیے رک جاتے تو ہم نے بہت زیادہ تیاریاں کر لینی تھی، لیکن آپ کے بابا کو اتنی پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے اتنی جلدی نکاح کو ترجیح دی اور نکاح رکھ دیا۔ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں والدہ، اس پر بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس طرح میں نے ہی بابا کو کہا تھا۔ تو یہ سن کر اس کی والدہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم نے کہا تھا اپنے بابا کو کہ آج ہی نکاح فکس کرو اور آج ہی نکاح ہونا چاہیے؟ تو اس پر اس کی بیٹی کہتی ہاں والدہ میں نے ہی کہا تھا، اس میں بابا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں رافع اور اس کی والدہ کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا آج میں نے تمہارے لیے ایک خاص چیز بنائی ہے جو تمہیں بالکل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں پر رافع پوچھتا ہے والدہ ایسی کیا چیز بنا دی ہے جو مجھے اتنی زیادہ پسند ہے؟ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا آج میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پلاؤ بنایا ہے جو تمہیں بالکل بہت پسند ہے اور یہ تمہیں بہت ہی پسند آئے گا، جس طرح تم بچپن میں کھاتے تھے اسی طرح کا میں نے بنایا ہے۔ تو یہاں پر رافع کہتا ہے ٹھیک ہے والدہ، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس جیسا ہے کہ نہیں۔ پھر رافع اپنی پلیٹ میں پلاؤ کو ڈالتا ہے اور پھر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اور جب کھاتا ہے تو رافع کا جو ہے بہت ہی اچھا ریئیکٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے واہ واہ والدہ آپ نے ایسا ہی پلاؤ بنایا ہے جیسا میں بچپن میں کھاتا تھا اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں کہیں سے بھی کھا کر آ جاؤں لیکن آپ جیسے پلاؤ کا کہیں مزہ نہیں ہے۔ والدہ آپ اس طرح سے اسے کیسے مینٹین رکھ سکتی ہیں؟ اس کے ذائقے کو اس طرح کا آج تک میں نے کہیں سے بھی پلاؤ نہیں کھایا اور یہ بہت ہی مزیدار ہے۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے بیٹا بس یہی تو کمال ہے، یہ میں نے تمہارے لیے بہت ہی کمال کا بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ میں نے کہا میرا بیٹا پیٹ بھر کر کھائے۔ اسی دوران وہاں پر عروج آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو ماں بیٹا کتنے خوش اور بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سکون خراب کر کے اپنے آپ کو دیکھو کتنا خوش محسوس کر رہے ہیں اور مزے سے کھانا کھا رہے ہیں۔
تو یہاں پر رافع کہتا ہے کہ عروج یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم کس طرح بول رہی ہو؟ تو یہاں پر جو عروج کہتی ہاں میں کس طرح بول رہی ہوں، تمہاری والدہ سے پوچھو، وہ کل میرے گھر گئی تھی اور جا کر وہاں پر شکایت لگا کر آئی ہے، اور یہ اس سے پوچھ لو اپنی والدہ سے۔ تو رافع کہتا ہے کہ تم کس طرح بول رہی ہو، کیا تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ تو یہاں پر جو عروج ہے وہ کہتی ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے میں اس طرح بول رہی ہوں، تمہاری والدہ گئی ہے میرے گھر اور وہاں پر جا کر میرے بارے شکایت کر کر آئی ہے۔ تو یہاں پر رافع کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تو ویسے ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن میں نے کوئی بھی شکایت نہیں لگائی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کی ہے۔ تو یہاں پر عروج کہتی پھر وہ کیسے پتہ چلا انہیں؟ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔